مقدس باپ، آپ کی قلیل وقت کی اس رفاقت کو میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ میں گزشتہ 25 سال سے اسی مقام پر کشتی رانی کر رہا ہوں اور زندگی میں بڑے بڑے راہبوں کی باتیں میں نے سنی ہیں، لیکن آپ کے ساتھ کیا گیا یہ سفر مجھے عمر بھر یاد رہے گا۔ یہ اس بوڑھے ملاح کی آواز تھی جو قاسم بن حشام کو لے کر آبنائے باسفورس کے یورپی ساحل کی جانب جا رہا تھا۔ قاسم آج کئی روز سے سفر میں تھا۔ وہ ادرنا سے اکیلا ہی روانہ ہوا تھا اور آبنائے باسفورس کے ایشیائی ساحل پر سلطان بایزید یلدرم کے بنائے ہوئے اناضول حصار کے بالکل سامنے اب آبنائے باسفورس کے یورپی ساحل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس نے عیسائی راہبوں کا لباس پہن رکھا تھا اور گلے میں صلیب کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام کی فرضی شبیہ بھی ایک سنہری زنجیر کے ساتھ لٹکا رکھی تھی۔ اس کے سر پر پادریوں والی ٹوپی اور بدن پر بھاری بھرکم جبہ تھا۔ قاسم ایک ماہر جاسوس تھا، یہی وجہ تھی کہ اس نے انتہائی کامیابی کے ساتھ یہ حلیہ اختیار کر رکھا تھا۔ لیکن ایک حیرت کی بات تھی کہ قاسم نے مغربی یورپ کے پادریوں جیسا لباس پہن رکھا تھا، جو رومی کیتھولک مذہب کے ساتھ وابستہ تھے اور جن کا مرکزی کلیسا روم کے شہر پاپائے روم کے ماتحت چلتا تھا۔ روم کیتھولک مذہب عیسائیوں کے لاطینی فرقے کا مذہب تھا اور یہ فرقہ مغربی یورپ کے علاوہ اہل ہنگری اور کوہ بلقان کے بعض باشندوں پر مشتمل تھا۔ اس کے برعکس عیسائیوں کا قدیم فرقہ دی ہولی آرتھوڈاکس چرچ تھا، جس کا مرکز شہر قسطنطنیہ تھا اور جو عیسائیت کا یونانی فرقہ سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت تک پروٹسٹنٹ فرقہ پیدا نہ ہوا تھا اور پروٹسٹنٹ فرقے کے بانی جرمن مارٹن لوتھر کے ایزلبن کے پیدا ہونے میں ابھی 30 سال باقی تھے۔ آبنائے باسفورس، جس میں اس وقت قاسم کی کشتی نیل گوں پانیوں پر رواں دواں تھی، 18 میل لمبی ایک سمندری پٹی کا نام تھا۔ اس آبنائے کے شمالی سرے پر بحر اسود اور جنوبی سرے پر بحر مارمورا واقع تھا۔ اس کے مشرقی سرے پر ایشیا اور مغربی سرے پر یورپ، دو عظیم براعظم واقع ہیں۔ دونوں براعظموں کے درمیان آبنائے باسفورس کی چوڑائی سب سے زیادہ بحر مارمورا کی طرف سے ہے، جہاں اس کا پاٹ 3.25 میل اور سب سے کم چوڑائی بحر اسود کے رخ پر ہے، جہاں اس کا پاٹ کل 800 گز رہ جاتا ہے۔ اس کی گہرائی مختلف جگہوں پر 40 سے لے کر 32 گز تک ہے۔ قاسم نے بہت تھوڑے وقت میں ملاح سے بہت زیادہ معلومات حاصل کر لی۔ وہ کشتی میں بیٹھا آبنائے باسفورس کے اندر عثمانی جہازوں کو گشت کرتے دیکھ رہا تھا۔ اسے آبنائے کے ایشیائی ساحل پر عظیم فارس کے ہیبت ناک حکمران کسریٰ کی وہ بے پناہ فوج خیمہ زن نظر آئی، جس نے قیصر روم کو مسلسل شکستیں دے کر قسطنطنیہ میں محصور کر دیا تھا۔ لیکن پھر قرآن حکیم کی وہ حیرت انگیز پیشگوئی پوری ہوئی کہ رومی عنقریب مغلوب ہونے کے بعد غالب آ جائیں گے، اور پھر کسریٰ کی فوجوں کو یہاں سے بھاگنا پڑا۔ اسے دور، بہت دور کسی شہر کے چھوٹے چھوٹے نشانات نظر آئے تو اس نے ملاح سے پوچھا، وہ دیکھیے، وہ کیا ہے؟ لگتا ہے یہاں سے 4-5 میل پر کوئی شہر ہے۔ جی ہاں، یہی تو قسطنطنیہ ہے جہاں آپ جا رہے ہیں۔ یہی شہر تو ہے جس کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح کا دین زندہ ہے۔ خداوند اسے ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ آپ تو روما کے پادری ہیں، ہمارے چرچ کو تو آپ نہیں مانتے، ہے نا؟ بوڑھا ملاح بھی دونوں عیسائی فرقوں کے بارے میں جانتا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ قسطنطنیہ تو یسوع مسیح کے رسولوں کا شہر ہے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں کہ خداوند اس شہر کو محفوظ ہاتھوں میں دے دے۔ قاسم کی بات سن کر ملاح چونک اٹھا اور کسی انجانے خطرے سے اس کا چہرہ زرد ہونے لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ محفوظ ہاتھوں میں دے دینے کی دعا تو شہنشاہ کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے قیصر کے ہاتھ محفوظ نہیں۔ سنا ہے مسلمانوں کا نیا سلطان قسطنطنیہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ ملاح کی بات سے قاسم کا کلیجہ کانپ گیا۔ اسے ایک دم اپنی حیثیت یاد آئی کہ وہ ایک جاسوس ہے، اور وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ لیکن اسے حیرت تھی کہ سلطانی حملے کی خبر اس قدر قبل از وقت یہاں کیسے پہنچ گئی۔ اس نے ملاح کو مزید ٹٹولنے کے لیے کہا، لیکن یہ خبر تو بڑی خطرناک ہے۔ سنا ہے مسلمانوں کا نیا سلطان بڑا جنگجو اور بہادر ہے۔ جی ہاں، اس نے یہاں سامنے ہی قسطنطنیہ سے 5 میل جنوب کی جانب ایک عظیم الشان قلعہ تعمیر کرنا شروع کر دیا ہے۔ آج کل تو ہماری آبنائی میں سے یورپی جہاز گزرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کوئی خطرناک جنگ ہونے والی ہے۔ دیکھیے مقدس باپ، کس قدر خون خرابہ ہوگا، دونوں طرف کے انسان مریں گے۔ حالانکہ یسوع مسیح امن اور محبت کے پیغمبر تھے۔
بوڑھے ملاح نے حسرت بھری آواز میں کہا۔ قاسم کو ایسے لگا جیسے ملاح اپنے مذہب سے بیزار ہو یا پھر اپنے مذہبی پیشواؤں سے۔ کچھ دیر بعد قاسم نے ملاح سے سوال کیا، تو پھر کیا سلطانی حملے کے خلاف شہنشاہ نے بھی کوئی تدبیر سوچ رکھی ہے؟ شہنشاہ کیا تدبیر سوچے گا؟ قسطنطنیہ میں کوئی ایسا شخص ہی نہیں رہا جو بچاؤ کی کوئی تدبیر سوچ سکے۔ لوگ کہتے ہیں قیصر نے خود نئے سلطان کو چھیڑا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا ضرورت تھی ایسا کرنے کی؟ بوڑھا ملہا چڑچڑا بھی ہو رہا تھا، لیکن اسے کچھ خاص معلوم ہی نہ تھا۔ قاسم کے لیے یہ سفر بہت دلچسپ رہا۔ آبنائے میں اکا دکا کشتیاں اور بھی رواں دواں تھیں۔ وہ پھر تصورات کی دنیا میں بہنے لگا۔ اسے قسطنطنیہ کی دیواروں پر عثمانی توپوں کے گولے برستے دکھائی دیے اور خلیج ترابیہ کے کنارے عربی نسل کے گھوڑے دوڑتے ہوئے نظر آئے۔ کچھ ہی دیر بعد کشتی ساحل سے آ لگی۔ وہ اپنے سینے میں بہت عجیب احساس لے کر قسطنطنیہ کی سرزمین پر اترا۔ ساحل پر اور بھی کئی کشتیاں اپنے مسافروں کے انتظار میں ہچکولے کھا رہی تھیں۔ قاسم کو محسوس ہوا کہ یہ مچھیروں کی کوئی بستی تھی جو ساحل پر اترتے ہی اس کی نگاہوں کے سامنے انجیر کے درختوں کے درمیان پھیلی ہوئی تھی۔ موسم ابھی تک سرد تھا اور سمندر کی لہریں ابھی تک گزشتہ سردیوں کا تصور کر کے بری طرح کپکپا رہی تھیں۔ سرسبز و شاداب پہاڑیوں کی وجہ سے خلیج ترابیہ کا پورا علاقہ سرد تھا۔ یہاں گرمی تھوڑے وقت کے لیے اور کم پڑتی ہے۔ یہ دوپہر کے قریب کا وقت رہا ہوگا جب قاسم باسفورس کے یورپی ساحل پر مچھیروں کی بستی کے قریب اترا۔ اسے مچھیروں کے بچے باسفورس کے ساحل پر کھیلتے نظر آئے۔ اب اس کے بائیں طرف 3 میل کے فاصلے پر قسطنطنیہ کا شہر تھا اور دائیں طرف بحر اسود کی طرف جاتا ہوا باسفورس کا طویل ویران کنارہ۔ اس نے باسفورس کے یورپی ساحل پر کھڑے ہو کر ایشیائی کنارے پر نگاہ ڈالی تو اسے باجزید یلدرم کا بنایا ہوا انازولی حصار صاف دکھائی دیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس حصار کے بالکل سامنے اسی کنارے جہاں وہ اس وقت کھڑا تھا سلطان محمد خان ایک قلعہ تعمیر کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ساحل کی چاروں طرف نظر دوڑائی تاکہ اسے نئے قلعے کی تعمیر کے آثار نظر آئیں، لیکن پھر اسے اندازہ ہوا کہ غالباً وہ ابھی قلعے کی متعین کردہ جگہ سے بہت دور ہے۔ حقیقت میں سلطان محمد خان کا یہاں قلعہ بنانا بہت بڑی جرت کا کام تھا، کیونکہ یہ دشمن کا علاقہ تھا اور خصوصاً اس علاقے میں جہاں وہ اس وقت کھڑا تھا یونانی سپاہیوں کا قبضہ تھا۔ یہ سپاہی اگرچہ قسطنطین کے ماتحت تھے لیکن اپنی عادات و اطوار کے لحاظ سے بدتمیز اور ہٹ چھٹ واقع ہوئے تھے۔ قاسم اگر یہاں سے قسطنطنیہ جانا چاہتا تو اسے شمال کی طرف 3 میل کا فاصلہ پیدل طے کرنا پڑتا، لیکن پھر بھی وہ قسطنطنیہ اس لیے نہ پہنچ سکتا کہ اسی جانب سے قسطنطنیہ کی فصیل کے ساتھ متصل ابنائے باسفورس کی ایک اور شاخ نکلتی چلی گئی تھی۔ یہ ایک پتلی اور لمبی سمندری پانی کی شاخ ہے جسے ایک چھوٹی سی مستطیل خلیج بھی کہا جا سکتا ہے، جو باسفورس سے مغربی سمت خشکی کی طرف نکل آتی ہے اور اس کی شکل سینگ سے مشابہ ہے۔ کسی نے قسطنطنیہ کی فصیل سے طلوع آفتاب کے وقت اسے دیکھا تو سورج کی کرنوں کی وجہ سے اسے پانی کا رنگ سنہرا نظر آیا۔ تب سے اسے سنہرا سینگ کہا جانے لگا، یعنی گولڈن ہارن۔ فارسی بولنے والوں نے اسے شاخ زریں کا نام دیا۔ یہ شہر کی جنوبی فصیل کے ساتھ چلتی ہوئی کافی پیچھے کی طرف چلی گئی تھی۔ اس طرح یہ مثلث شہر اپنی 2 اطراف سے سمندر میں گھرا ہوا تھا۔ تیسری اور اکلوتی سمت خشکی کی جانب تھی، لیکن اس طرف تہ در تہ فصیل بنی ہوئی تھی۔ قاسم دیر تک قسطنطنیہ کی جانب سر اٹھائے دیکھتا رہا۔ اسے یہاں سے برج غلاطہ کسی میخ کی طرح نکلا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد مچھیروں کے بچے دوڑتے ہوئے قاسم کے قریب آ گئے۔ یہ عیسائی بچے تھے اور راہب کے لباس کو پہچانتے تھے۔ مقدس باپ کہتے ہوئے قاسم کے گرد جمع ہونے لگے۔ قاسم کو ابھی قسطنطنیہ پہنچنے سے پہلے اس ساحل پر موجود اپنے سپاہیوں اور معماروں کو تلاش کرنا تھا اور ان کے کام کا جائزہ لینا تھا۔ چنانچہ قاسم نے مچھیروں کی بستی میں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے گرد جمع ہوتے ہوئے بچوں کے ساتھ پادریوں والی شفقت سے پیش آنے لگا۔ بچے اگرچہ میلے کچیلے تھے لیکن ان کی رنگت یونانیوں جیسی صاف تھی۔ قاسم نے بچوں کو اپنے سامان سے کھانے کی کچھ چیزیں نکال کر دیں تو وہ اس پر نثار ہو گئے۔ اب بچے قاسم کی ہر بات کا اشتیاق سے بھرپور لہجے میں جواب دے رہے تھے۔ قاسم نے ایک تیز ترار بچے سے پوچھا، کیوں بیٹا، یہاں قریب ہی کچھ سپاہی آئے ہوئے ہیں، شاید غیر ملکی سپاہی ہیں، کیا تم جانتے ہو کہ وہ کس طرف ہیں؟ جی ہاں، وہ سب کے سب سروں پر عمامے باندھے ہوئے ہیں اور ان کی تلواریں گول ہیں، ایسے۔
بچے نے ہاتھ کے اشارے سے مسلمانوں کی مخصوص ہلالی تلوار کی ہوا میں شکل بنائی تو قاسم کے چہرے پر مسکراہٹ کی جھلک دکھائی دی۔ وہ سمجھ گیا کہ سلطان کی سپاہی اس ساحل پر قلعہ بنانے پہنچ چکے ہیں۔ ابھی قاسم کچھ اور پوچھنے ہی والا تھا کہ دو بچے بیک وقت بے صبری کے ساتھ بول اٹھے، جی ہاں، وہ اپنے ساتھ بہت سارا سامان بھی لائے ہیں، وہ اس طرف ہے۔ بچوں نے بحر اسود کے ساحل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بچوں نے قاسم کو بتایا کہ امامے والے سپاہیوں اور یونانی سپاہیوں کے درمیان نوک جھونک اور اکا دکا لڑائی کے واقعات بھی ہوئے ہیں۔ قاسم نے اطمینان کی سانس لی اور اسے یقین ہوا کہ قلعے کی تعمیر کا سربراہ مصلح الدین آغا اپنے کام کا آغاز کر چکا ہے۔ قاسم نے مزید کچھ باتیں کرنے کے بعد بچوں سے کہا، چلو تمہاری بستی میں چلتے ہیں، میں تمہیں یسوع کا قصہ سناؤں گا۔ بچے خوشی سے اچھل پڑے اور قاسم کے آگے آگے بھاگنے لگے۔ اب قاسم مچھیروں کی بستی میں جا رہا تھا۔ یہ 30-35 گھروں پر مشتمل ایک بستی تھی۔ زیادہ تر مرد اپنے اپنے جال سمندر میں ڈالے ابنائے باسفورس کے نیلے پانیوں میں دور سے سیاہ دھبوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ عورتیں گھروں میں کھانا پکانے میں مصروف تھیں۔ کچھ دوشیزائیں ایک طرف بیٹھی چمکتی دھوپ میں اپنے اپنے بال کھولے ان میں سے کچھ تلاش کر رہی تھیں اور کام میں ایک دوسرے کا ہاتھ بھی بٹا رہی تھیں۔ ذرا ذرا سی بات پر زور زور سے ہنس رہی تھی۔ یوں ہی ان دوشیزاؤں کی نظر قاسم پر پڑی، ان کے کہے رک گئے اور وہ ایک دوسرے کو چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ لڑکیاں بالیاں بھی اجنبی کی طرف بھاگیں اور دوشیزائیں بھی اس نوجوان پادری کے نزدیک آ گئیں۔ قاسم کا قد و قامت اور سرخ و سفید چہرہ دیکھ کر مچھیرن دوشیزاؤں کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اتنا کڑیل اور خوبصورت راہب انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ انہوں نے مقدس باپ کو سلام کیا اور سر جھکا کر دھیرے دھیرے ہنسنے لگی۔ قاسم نے لڑکیوں کی نگاہوں میں اپنے لیے ستائش کے جذبات دیکھ لیے تھے۔ اس نے ایک معصوم مسکراہٹ پھینکتے ہوئے راہبانہ انداز میں کہا، بچوں سلامت رہو، لمبی عمر پاؤ اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہو، کیونکہ خداوند یسوع مسیح محبت کو پسند کرتے ہیں۔ محبت کے لفظ پر دوشیزائیں کسمسائیں۔ ایک تیز ترار لڑکی نے جھٹ قاسم سے سوال کر دیا، فادر، کیا آپ نے محبت کی ہے کبھی کسی کے ساتھ؟ ہاں، میں نے پوری انسانیت کے ساتھ محبت کی ہے۔ میرے دل میں محبت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بچوں، میرے دل میں سب کے لیے محبت ہے، آپ کے لیے بھی۔ قاسم کے آخری الفاظ پر ایک شرمیلی سی مچھیرن دوشیزہ نے پہلی بار پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ قاسم کی نظر اس لڑکی کے چہرے پر پڑی تو اسے محسوس ہوا کہ یہ لڑکی دوسری لڑکیوں سے مختلف ہے۔ قاسم ابھی اسی جگہ موجود تھا کہ ایک بوڑھا مچھیرا کندھے پر چپو ڈالے اسی جانب آتا ہوا دکھائی دیا۔ بچے بولے، سردار آ رہا ہے۔ لڑکیاں ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے مل سکیں۔